میں سب سے پہلے اس ذات اقدس کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہمیں قرار دیا اور ماہ سیام جیسے عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا، جس میں ہماری گناہوں کے بخشش کا بہت بڑا، اس میں ہم عالم آخرت کے لیے توشہ راہ تیار کر سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس پاک ذات کا لاکھوں شکر ہے کہ اس نے ہمیں لمبا لطف کرم فرمایا اور ہمیں ماہ سیام کے یہ مخصوص عبادتیں جو مومن ہی رہ سکتے ہیں، متقی ہی ان عبادتوں کو پورا کر سکتے ہیں، ہمیں توفیق دیا۔ ہم اس ذات اقدس کا شکر ادا کرتے ہیں اور ساتھ یہاں اس مقدس دن کی مناسبت سے آپ تمام مومنین کو جو اس مقدس محفل میں تشریف فرما ہے، آپ سب کے حضور میں عید سعید فطر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دن جو ہے نہایت ہی مبارک بات اور باعث ست مبارک قرار دے انشاءاللہ۔ باقی بات کی کمی ہے، حالات بھی درست نہیں ہیں، میں رکن پورا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ وصلی، بے شک افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب ہوا، فلاح ہوا، مقصد کو پہنچا، کامیابی حاصل کی اس شخص نے جس نے من تزکیٰ، جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو برے اخلاقیات سے اور گناہوں سے پاک کیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ جس نے اپنے مال کو زکوٰۃ کے ذریعے سے پاک کیا، نفس کو گناہوں سے مقدس روزے کے ذریعے سے گناہوں کو جلا دیا اور پاک کیا، زکوٰۃ الفطر کے ذریعے سے بھی مال اور روزے کے اندر چھوٹی موٹی خامیاں رہ جاتے ہیں ان سب کو بھی جبران کر کے پاک کیا۔ قد افلح من تزکیٰ، بے شک کامیاب ہوا وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کا ذکر کیا، رب کو یاد کیا، فصلی، پھر انہوں نے نماز پڑھا۔ تو مختصر رکن پورا کرتے ہوئے اس آیت کی مختلف تفاسیر، ایک تفسیر یہی ہے کہ یہ مقدس آیات جو ہے اسی عید کے حوالے سے ہے، اسی عید کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں فرمایا قد افلح من تزکیٰ، بے شک بھلا پائے وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو پاک کیا۔ تو اس سے فرمایا اشارہ ہے زکوٰۃ الفطر، زکوٰۃ المال کی طرف۔ زکوٰۃ الفطر کہ انہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا، کیونکہ اس مقدس اس کے سنتوں میں سے ہے کہ آپ کل مغرب کی نماز سے لے کر آج عید کی نماز تک کثرت سے یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ ہر مقام پہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے کثرت سے، اس لیے فرمایا وذکر اسم ربہ، اپنے رب کو یاد کیا، انہوں نے رب کا ذکر پڑھا، فصلی، پھر نماز پڑھا۔ لیکن عید کی نماز پھر کثرت سے ذکر پڑھتے ہیں، پھر یہ نماز پڑھ لیتے ہیں، تو انہی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اس آیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہے تو مختصر آرائشی عزیزان گرامی، یہ عید جو ہے، عید کا معنی کیا ہے؟ خوشی کے دن ہے۔ عید یعنی ایک تو بار بار آنے والی چیز، دوسرا خوشی کے دن کو ہم عرف میں عید کہا جاتا ہے۔ آج ہمیں عید ہے یعنی بہت خوشی کے دن ہے۔ جس طرح اللہ نے پیارے نبی نے حدیث میں حدیث جمعہ کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ جو ہے مومنین کے لیے عید ہے، اور فرمایا جو ہے کیوں؟ اس لیے کہ جمعے کی برکت سے انسان کی گناہیں بخشی جاتی ہیں۔ خوشی، حقیقی خوشی ہے یہ، اور آج کے دن میں انسان کو آج کو خوشی اس لیے کہ جن بندگان خدا نے ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں حلال قرار دیا تھا، کھانا پینا آپ کے لیے حلال تھا، بہت سی چیزیں آپ کے لیے حلال تھا، لیکن اس مہینے میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ان تمام حلال چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، اور روزہ جسے روزہ کہا جاتا ہے، اور اس عمل کو ہم رب کے رضا کے لیے پورا کرتے ہیں۔ تو یقیناً جن لوگوں نے یہ 30 دن ایمان و احتساب کے ساتھ، پوری خلوص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ یہ روزہ رکھا ہے، ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی بشارت ہے۔ حدیث میں آیا ہے، فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں ایک دروازہ ہے، اسے ریان کہا جاتا ہے۔
یہ دروازہ فرماتے ہیں صرف ان لوگوں کے لیے جو ماہ شیام میں روزہ رکھتے ہیں، تو رمضان المبارک میں روزہ رکھتے ہیں اللہ کی حکم سمجھ کر، ان کے لیے یہ جنت ان کے ساتھ خاص ہے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی عزیزان گرامی۔ اور یقیناً الصوم جنۃ من النار، روزہ جو ہے جہنم کے مقابلے میں ایک ڈھال ہے، آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں۔ تو جنہوں نے روزہ رکھا پورا کیا الحمدللہ، گویا کہ انہوں نے جہنم کے آگ کے مقابلے میں اپنے اندر ایک ڈھال پیدا کیا اور اللہ کے حضور میں امانت رکھا، اور یہ روزہ کل آپ کی مغفرت کا بہت بڑا وسیلہ اور ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے یہ دن کا حوالے بہت ہی خوشی کا دن ہے۔ مولا علیہ السلام نے بھی فرمایا ہر وہ دن کل یوم لا یصافا بعید، حقیقت یہ ہے ہر وہ دن جس سے آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، آپ سے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ ہو، تو وہ آپ کے لیے روزہ وہ خوشی کا دن ہے، وہ عید ہے عزیزان گرامی۔ تو آج کے دن کے خاص احکامات میں سے یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ذکر ہونا ہمیں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ جن حضرات نے عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کیا ان کا ادا ہو گیا ہے، یا جن لوگوں کو موقع پر مستحق نہیں ملا انہوں نے اس کو الگ کر کے رکھا ہے ان کا بھی ادا ہوا ہے، اور جن لوگوں نے الگ بھی نہیں کیا اور دیا دینے کا بھی موقع نہیں ہوا تو وہ قضا کی نیت سے دے دیں، قضا کی نیت سے بھی آپ دے سکتے ہیں انشاءاللہ۔ باقی زکوٰۃ الفطر کے اہمیت کے حوالے سے یہ حدیث کافی ہے، یہ حدیث فلاح المومنین میں ذکر ہوا ہے۔ فرماتے ہیں بندے مومن جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو اس کے روزہ جو ہے اس زمین سے اوپر جا کر ایک مقام پہ رک جاتا ہے، آگے عرش الہی تک نہیں جاتا ہے، آسمانوں میں رک جاتا ہے۔ لیکن جب بندے مومن فطرہ ادا کر لیتا ہے زکوٰۃ الفطر، تو اس حدیث مبارک میں آیا ہے پھر آپ کے روزے کے لیے 2 سبز پر لگ جاتے ہیں، اور یہ 2 سبز پر لگنے کے بعد یہ جو ہے تیزی سے عرش الہی کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فرشتوں کو میرے بندے کے روزے کو عرش کے قنادیل میں سے ایک قندیل میں محفوظ رکھا جائے، اور اس کو وہاں محفوظ کیا جاتا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اس کے وہ روزہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس روزے کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس روزے کی برکت سے اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا عزیزان گرامی فطرے کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، بار فطرہ جو ہے بار وقت میں ادا کرنا ضروری ہے، اور صحیح مستحقین تک ادا کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں آپ لوگوں کو کافی تعلیمات پہنچ گئے الحمدللہ۔ باقی جو ہے جو ہمارے معاشرے میں یہ عید اس دن خاص حکم یہ ہے کہ ہم اس دن زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اور ان نیکیوں میں سے ہمارا عام رواج میں بھی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے رشتہ داروں کے گھروں میں جاتے ہیں، مبارکبادی کے لیے علماء کے گھروں میں جاتے ہیں، بڑوں کے گھروں میں جاتے ہیں۔ یہ سب جو ہے باعث ثواب کا میں عزیزان گرامی یہ سنت قائم رہنا چاہیے۔ ساتھ ہی وہ بزرگ لوگ جو بزرگی کی وجہ سے عمر ہونے کی وجہ سے نہیں پہنچ سکتے ہیں ان کے پاس بھی ضرور جایا کریں، اور خاص طور پر ان رشتہ داروں کے پاس جانے کی کوشش کریں جن سے اس سے پہلے آپ کا آپس میں قطع کلامی تھا، ان سے آپ کا بات چیت نہیں ہوتا تھا، آپس میں کچھ ناراضگیاں تھا۔ یقیناً روزے کی برکت سے آپ کا دل اب صاف ہو چکا ہے، لہذا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر ان کی غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے ان کے گھروں میں جائیں اور ان سے مصافحہ کریں، عید مبارکباد پیش کریں، اور سب نہایت خوشی کے ساتھ یہ دن منائیں۔ اور ساتھ ہی جوانوں سے میرا عرض ہے، مجھے کبھی کبھار نظر آتا ہے عید چونکہ ہو گیا سمجھتے ہیں ہم بالکل آزاد ہو گیا، اور ہم ڈھول دھماکہ سب کو لے کے اب ساحل سمندر ہر جگہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں، پارٹی کر کے کھانا کوئی اچھا پروگرام رکھے، علمی وہ مسئلہ نہیں ہے، پارٹیاں کر کے ڈھول دھمانا جب حضور جو ہے گناہ کا کام کرے اس کا مطلب یہ کہ آپ کو روزہ قبول نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس سے محتاط رہیں عزیزان گرامی۔